بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بھیڑیے کے بارے میں بتائیں گے جس کی ایک بوڑھے شخص نے مدد کی، لیکن سالوں بعد اس نے اس بوڑھے شخص کی نیکی کا بدلہ ایسی نیکی سے دیا جسے وہ بوڑھا برسوں بھلا نہ سکا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، یہ بات گرمیوں کے موسم کی ہے، جب ایک بڑی عمر کا شخص جنگل میں واک کر رہا تھا۔ اچانک اس نے جنگل میں بھیڑیے کے ایک بچے کو دیکھا۔ یہ بچہ راستے کے بالکل ساتھ ایک جھاڑی کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ یہ شخص اس کی طرف آیا، لیکن یہ بھیڑیے کا بچہ بھاگا نہیں۔ یہ بظاہر بہت کمزور اور پریشان لگ رہا تھا۔ اس شخص نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے، اس کو تو اب تک مجھ سے ڈر کر بھاگ جانا چاہیے تھا۔ جب وہ اس کے کافی قریب پہنچ چکا تو اس بھیڑیے کے بچے نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک قدم بھی اٹھا نہ پایا۔ یہ شخص ایک اچھا شکاری بھی تھا، اس لیے اس کو پتہ تھا کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اس نے چیک کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا ایک پنجہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کو اس بچے پر بہت ترس آیا اور اس کے اندر موجود انسانیت اسے جنگل میں یوں بے یار و مددگار بھوک اور درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے پر رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اس معصوم سے دکھنے والے بھیڑیے کے بچے کو اٹھایا، اپنے بیگ میں ڈالا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اس کے پنجے کو صحیح کر کے دیکھا۔ اس کو یقین تھا کہ اس کے پنجے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیسے ہوا، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ اس نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اس نے اس بھیڑیے کے پنجے کی اچھی طرح پٹی کر دی تاکہ اس کی ہڈی واپس جڑ جائے۔ یقیناً اس کو بہت درد ہوا ہوگا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ شخص اس کی مدد کر رہا ہے۔ پھر اس شخص نے اس کو گھر میں ایک جگہ رکھ دیا اور کھانا بھی ڈالا۔ اس نے اس کا نام گرے رکھا اور تقریباً 6 ہفتوں کے بعد اب یہ بھیڑیا ایک بار پھر سے صحت مند ہو چکا تھا۔ اگرچہ اس کا پنجہ بظاہر ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن یہ ابھی بھی کچھ لنگڑا کر چلتا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ بالکل پالتو جانوروں کی طرح رہتا تھا، حتیٰ کہ وہ اس کے ساتھ جنگل میں بھی جاتا تھا، لیکن اپنے قدرتی گھر میں جا کر بھی یہ اس شخص کے ساتھ خاموشی سے واپس آ جاتا تھا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ درندہ صرف جانور اپنی اصلیت نہیں بھولا کرتے۔ ایک دن اس بوڑھے کے گھر اس کے پڑوس میں رہنے والا ایک بچہ آیا۔ اس نے جب اس چھوٹے سے بھیڑیے کو دیکھا تو اسے یہ بہت پسند آیا اور بظاہر یہ بھیڑیا بھی اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ خوش نظر آتا تھا۔ اب روزانہ یہ بچہ اس سے ملنے آتا اور ہر بار یہ اس کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا۔ حالات بالکل نارمل لگ رہے تھے، لیکن جلد ہی حالات مکمل طور پر بدلنے بھی والے تھے۔ ایک دن یہ بھیڑیا اچانک غائب ہو گیا۔ بوڑھے اور اس بچے نے اس کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن ان کو اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ ان کے ذہن میں اب یہی بات آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس بھیڑیے کی درندہ صرف جاگی ہو اور وہ اپنے اصل مسکن یعنی جنگل میں بھاگ گیا ہو۔ اپنے دوست کی جدائی کے غم میں یہ بچہ بہت دیر روتا رہا اور اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس بوڑھے نے اس سے وعدہ کیا کہ جب وہ شہر جائے گا تو اس کے لیے ایک پالتو کتا خرید لائے گا جو کہ اس کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا۔ اس واقعے کو 2 سال گزر چکے تھے اور اب یہ بوڑھا مکمل طور پر اس بھیڑیے کو بھول چکا تھا۔ ایک دن وہ اپنے اکیلے گھر میں اپنے روزمرہ کے کام میں مصروف تھا کہ کسی نے اس کے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ دروازے پر اس کو اسی بچے کی ماں ملی۔ اس نے روتی ہوئی آنکھوں اور لڑکھڑاتی آواز سے بوڑھے کو بتایا کہ اس کا بیٹا جنگل میں گھومنے گیا تھا، لیکن اب اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میں ہر طرف ڈھونڈ چکی ہوں، لیکن مجھے میرے بچے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ خدارا آپ میری مدد کریں۔ بوڑھے نے بغیر وقت ضائع کیے اپنی شکار والی بندوق نکالی اور جنگل کا رخ کیا۔ جنگل میں اس کا مختلف نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے اب تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اچانک اس نے کسی بھاری چیز کے دوڑنے کی آواز سنی۔ یہ چیز جنگل کے درختوں کی ٹہنیوں کو توڑتی اس کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ بوڑھے نے اپنی بندوق سیدھی کی اور گولی چلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس نے کچھ دور ایک بھیڑیے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بھی اس شخص کو دیکھ لیا تھا اور غصہ اس طاقتور بھیڑیے کی آنکھوں سے ٹپک رہا تھا۔ یہ شخص گولی چلانے ہی والا تھا کہ یہ بھیڑیا ایک بار پھر سے اچھلا۔ اس کو اندازہ ہوا کہ یہ بھیڑیا لنگڑا کر چلتا ہے۔ اس کو اپنے بھیڑیے کی یاد آئی اور آن کی آن میں اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہی بھیڑیا ہے۔ اس نے بندوق نیچے کیے بغیر اونچی اونچی آواز میں اس کا نام بلایا۔ بھیڑیے نے بھی اس پر حملہ نہ کیا، جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے۔ بھیڑیا اس بوڑھے کی طرف کافی دیر غور سے دیکھتا رہا، پھر دوسری طرف مڑا جیسے ابھی وہ بھاگ کر جنگل میں غائب ہو جائے گا۔ لیکن اس نے آہستہ آہستہ 2-4 قدم اٹھائے اور پھر رک کر بوڑھے کی طرف دیکھا اور پھر کچھ مزید قدم اٹھائے۔ بوڑھے کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ بے زبان مجھے کچھ کہنا سمجھانا چاہ رہا ہے۔
बूढ़ा उसके पीछे आया तो भेड़िया भी चलने लगा। अब यह भेड़िया इस बूढ़े को जंगल की भूल भुलैयों से गुजारता कहीं ले जा रहा था। एक जगह जाकर यह रुक गया और बूढ़े ने इधर उधर देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने इस बच्चे को झाड़ियों में पड़ा देखा। दिल ही दिल में यह बूढ़ा कह रहा था कि मुझे अब समझ आई कि मुझे तुम कहाँ लेकर जा रहे थे। बूढ़ा दौड़कर इस बच्चे के पास गया ताकि वो देख सके कि कहीं ये जख्मी तो नहीं है। हैरानकुन तौर पर यह बच्चा मुकम्मल तौर पर ठीक था और ऐसा लग रहा था कि इस भेड़िए ने ही उसकी हिफाजत की थी। इसने शुक्रगुजार आंखों के साथ भेड़िए की तरफ देखा और इस भेड़िए को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया पीछे हो गया। बूढ़ा इस बच्चे को लेकर चल पड़ा, लेकिन यह भेड़िया भी उसके पीछे आने लगा। जंगल के आखिर तक ये भेड़िया उनके पीछे पीछे आया और रुककर काफ़ी देर उनको देखता रहा। उसके बाद वो वापस जंगल में चला गया और जल्द ही बूढ़े को जंगल से भेड़िए की मखसूस आवाज़ आ रही थी। बूढ़े को अब इस भेड़िए के बच्चे को बचाने पर फख्र हो रहा था और इस बच्चे की माँ भी अपने बच्चे को देखकर खुशी से निहाल थी। बच्चे को भी अपने दोस्त पर फख्र था जिसने जंगल में न सिर्फ उसकी हिफाजत की बल्कि उसको वापस अपनी माँ तक भी पहुँचाया। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।